السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سحر ندیم، جو کہ سینئر تجزیہ کار، کالم نگار اور پاکستان کی معروف مصنفہ ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں الیکشنوں کے حوالے سے کہ الیکشنوں کی کیا صورتحال ہے، کیا ملک پاکستان کو الیکشنوں کی ضرورت ہے یا نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، میں نے بالکل اس موضوع کو سیریسلی ہی لیا، جیسے کہ ہمارے شہر ایز اے ذمہ دار شہری جو ہمارا معیار ہونا چاہیے سوچ کا، اس کے حساب سے میں نے اس چیز کو بہت سیریسلی لیا ہے۔ اس کو باقاعدہ اپنے انداز میں اسٹڈی بھی کیا ہے اور تقریباً پاکستان کے سب اخباروں میں میں نے اپنا پیغام دیا ہے، جس کے تھرو میں کہتی ہوں کہ حکام بالا سے میری دست بستہ التجا ہے کہ اس سال انہی دنوں میں فروری میں الیکشن کو ہونے دیا جائے، صاف اور شفاف الیکشنز کو۔ اور اس میں یہ ہے کہ کسی دنگا فساد سے، نوجوان نسل سے بھی میری گزارش ہے کہ دنگا فساد کی ہمیں سیاست نہیں چاہیے، اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، ملک کو آگے لے کر جانا ہے، تو الیکشنز کو ضرور ہونے دیا جائے۔ الیکشن کو ضرور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونے چاہیے، کیا الیکشن ہونے کے بعد ملک پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل بہتری کی امید ہمیشہ ہمیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عوام کسی ایک پارٹی کو اپنی مرضی سے منتخب کریں گے، اس پارٹی پر برڈن آئے گا کہ اب ہم نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے یا اپنی فل پرفارمنس دینی، تو امید ہے کہ وہ پارٹی تیاری بھی کرے گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، بہتری اس لیے آنی چاہیے کہ اب جو پارٹیاں میدان میں، ان میں کوئی بھی نئی جماعت نہیں ہے کہ وہ دو تین بار یا ایک بار پرفارمنس دے چکی ہیں پہلے سے، تو اس بار ان کا معیار ظاہر ہے کہ پرفارمنس کا بہتر بھی آئے گا۔ اور مجھے خدا سے بڑی امید ہے کہ پاکستان پہلے کی طرح، ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے چلتا آیا کچھ سالوں سے پہلے، تو اس میں یہ اچھے سائڈ پر جائے گا، اور جو بھی سیاسی پارٹی کو عوام اپنے منتخب کریں گے اپنے زور بازو پر، اپنے ووٹ پر، وہ پرفارمنس اپنی اچھی دیں گے اور اس میں بہتری لائی جائے گی۔ چلیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کے بعد پاکستان کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ہر سال جو ہے الیکشنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے الیکشن ہوں گے، الیکشن ہوں گے۔ الیکشن ہونے کے بعد پھر بھی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ آپ نے میرے بات پر غور نہیں کیا کہ میں نے کہا کہ شفاف الیکشن، جو کہ اس سے پہلے الیکشنز ہوتے رہے، ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی نے اپنی جڑ نہیں توڑی اس ملک میں۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ نوجوان نسل بھی مل کر گزارش کریں، سب سے سیاسی لیڈران بھی اس بات پر زور دیں کہ اگر ان کی جماعت نہ جیتے تو اس چیز کو وہ غلط نہ قرار دیں کہ یہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس بار عوام پر چھوڑا جائے اس فیصلے کو، اور شفاف الیکشنز ہوں گے تو ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ اس بار الیکشن جیتے گا؟ جی، یہ ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ الیکشن ہونے پر ہی معلوم ہوگا کہ زیادہ عوام کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عوام کو اس کا حق بھی دینا چاہیے کہ وہ کس کو موقع دیں اور کس کو نہیں۔ لیکن مجھے یہ امید ہے کہ جس کو بھی موقع دیں گے اس بار پرفارمنس بہتر آئے گی، اور امید ہے کہ الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ بڑے امن سے ہوں گے، اور ملک جو ہے ہمارا جمہوریت کی راہ پر چلے گا، ہمیں بڑی امید ہے۔ آپ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ الیکشنوں ساتھ دیں گے یا نہیں؟ جی ہاں، میں بالکل نوجوان نسل سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مینٹلی اپنے آپ کو الیکشنز کے اندر شامل کریں، لیکن یہ جو زور بازو آزمانا ہے نا بغیر تجربے کاری کے، کہ آپ ڈنڈے کی بنیاد پر یا جوتے اور گالی کی بنیاد پر اس چیز کو اپنے استعمال میں نہ لائیں۔ مہذب قوموں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ نوجوان نسل اس میں گالی یا جوتے کا استعمال کرے، تو آپ اپنے ذہن کو استعمال کیجئے، اور جس سائڈ پر آپ جانا چاہتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے اسٹرینتھ دیجئے جماعت کو، تو گالی کے ذریعے اسٹرینتھ نہ دیجئے، کیونکہ دوسری قومیں بھی اس ٹائم ہماری جانب نظریں اٹھا کر دیکھ رہی کہ ہماری نوجوان نسل کیسے الیکشنز کے دنوں میں بیہیو کرتی ہے، ہماری لیڈیز کا کیا لائحہ عمل ہے، ہمارے مردوں کا لائحہ عمل کیا ہے، تو ہماری قوم کو کسی کام میں تو مثال بننے دیجئے۔ تو الیکشنز کو نوجوان نسل کو کہتی ہیں گھروں سے نکلیں بالکل، اور با امن نکلیں، اور الیکشنز کے بلکہ پر امن ہونے میں مددگار بنیں۔ اور الیکشنوں سے ریلیٹڈ آپ نے کچھ اپنا کالم لکھا ہوگا، کچھ آپ لوگوں کو سنانا چاہیں گی؟ جی ہاں، بالکل، میں نے تمام اخباروں میں اپنے کالمز لکھے ہیں، اور اس میں بنیاد یہی میں کہتی ہوں کہ الیکشنز کو اس لیے ہونے دیا جائے کہ ہمارے تعلیمی مسائل کو دیکھیے، ہمارے مہنگائی کے مسائل کو دیکھیے، ہمارے بجلی کے بلوں کو دیکھیے، ہمارے ملک میں بے روزگاری کی کیفیت کو دیکھیے۔ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آمریت کا بول بالا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم عبوری قسم کی کچھ حکومتوں کو لے آئیں یا نگران حکومتوں کا دورہ کر لیں، تو اس سے ملک کے ڈیمیج ہونے کا نقصان ہے۔ اور دیکھیں، نگران حکومتوں کا کسی ملک پر آنا، تاریخ میں ہمارا نام کیسا لکھا جائے گا جب نگران حکومتیں ہمارے ملک کا وقت پاس کریں گی۔ تو تاریخ میں ہمیں اپنا نام ٹھیک رکھنا چاہیے کہ الیکشن ہوئے اور 5 سال پورے ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ تاکہ آپ کے پاکستان کی تاریخ صحیح لکھی جائے۔ تو نگران حکومتوں کا آنا کوئی ایسی اچھی علامت نہیں ہے۔
تو اس حوالے سے یہ ہماری سب بات چیت رہے گی انشاءاللہ، اور آپ سب نوجوان نسل کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ سحر ندیم صاحبہ، جن کا تجزیہ سامنے آیا کہ الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہونے کے بعد ہی ملک پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساموں کو اجازت دیجیے۔ اللہ